أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. اس سے بہتر ایک صلوات بھیجیے. عزیزان محترم، آج تقریباً 30 سال کے بعد مجھے یہاں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن حسین ناصر اباقاتی صاحب کی فرمائش تھی. حاضر ہو گیا. اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی. صرف ثواباً آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کروں گا، یہ سوچ کے کہ میرا شمار بھی ذاکرین کی فہرست میں ہو جائے تو اچھا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب ابراہیم کے لیے آگ روشن ہو رہی تھی تو ایک پرندہ ایسا تھا کہ جو اپنے منقار میں پانی لے کر اوپر سے اس جگہ پر ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھے. بات کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جب آگ بجھ چکی اور ابراہیم بچ گئے تو جناب ابراہیم نے اس کی زبان میں اس کو آواز دی. وہ پرندہ آیا. جناب ابراہیم نے کہا کہ تو جانتا تھا کہ اتنی عظیم آگ ہے، تیرے چند قطروں سے آگ بجھے گی تو نہیں، پھر پانی کیوں ڈال رہا تھا؟ اس نے کہا خدا کے نبی، میں یہ چاہتا تھا کہ جس وقت تاریخ میں یہ تذکرہ ہو کہ فلاں فلاں آپ کے مخالفت میں کام کر رہا تھا تو کم از کم میرا نام آپ کے چاہنے والوں میں آ جائے. تو میں نے بھی جب مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں آنا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ طبیعت خراب صحیح لیکن ذکر کرنے کے بعد کم از کم ذاکرین کی فہرست میں نام تو آ جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والو. عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. صاحبان نظر ہیں، صاحبان علم. قرآن مجید میں اللہ نے آواز دی
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو دین اسلام پسند ہے۔ آج ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ شیعہ مسلمان، سنی مسلمان، وہابی مسلمان، حنفی مسلمان، شافعی مسلمان، حنبلی مسلمان، آغا خانی مسلمان، بوری مسلمان، سب مسلمانی کہلاتے ہیں کہ نہیں؟ میرا ایک سیدھا سا سوال ہے، سارے مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے، جس کی بنا پر آپ مسلمان ہوئے، آپ نے کلمہ پڑھا، تو اللہ نے کسی مسلمان سے آ کر یہ کہا ہو کہ مجھ کو دین اسلام پسند ہے؟ بھئی اللہ نے کسی مسلمان سے کہا؟ نہیں کہا۔ آپ یہ کہتے ہیں محمد خدا کے رسول ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ نے آ کر آپ کو یہ بتایا کہ یہ میرا رسول ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب، کیا اللہ نے آپ سے یہ کہا کہ یہ قرآن مجید میری کتاب ہے؟ صاحبہ نظر غور کیجئے، کعبہ اللہ کا گھر، تو کعبہ کو کسی مسلمان سے اللہ نے آ کر یہ کہا کہ میرا گھر؟ تو پھر جب اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے؟ جب محمد کی رسالت کو آپ نے سمجھا نہیں تو کیسے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جب قرآن مجید کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ جب کعبے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا گھر ہے تو آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ تو عزیزان گرامی، اگر میں یہ سوال کروں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا، توجہ فرمائیں، ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام محمد عربی تھا۔ اس محمد عربی نے عرب کی زمین پر ایک آواز بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، اس زمین پر محمد نے آواز بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اسی انسان نے کہا تھا انا محمد رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، میرا سارا مسلمانوں سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، سیرت رسول پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تو یہ ہے کہ جو محمد نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو مسلمان اظہار اسلام کے لیے اپنی زبان پر وہی جملہ لائے جو نبی لایا تھا۔ لیکن آج مسلمان قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے کو مسلمان نہیں ثابت کرتا ہے، بلکہ جب بھی ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ محمد کو رسول بتانے کے لیے محمد کا جملہ کبھی استعمال نہیں کرتی ہے کہ انا محمد رسول اللہ، بلکہ مسلمان یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ مسلمان کہہ کر اپنے کو مسلمان بتاتا ہے، محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے کو مسلمان بتاتا ہے۔ میں مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ یہ جملہ تم نے پایا کہاں سے؟ یہ جملہ تم نے پایا کہاں سے؟ تاریخ آواز دے گی، تاریخ آواز دے گی، پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر نے کہا انا محمد رسول اللہ، علی آگے بڑھے، انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، آج مسلمان اپنے کو مسلمان جو ظاہر کر رہا ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے کلمے سے نہیں، علی کے بتائے ہوئے کلمے سے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟
علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی نے کہا محمد رسول اللہ۔ تو اب اگر مسلمان محمد کا ماننے والا ہے تو اس کو وہ کلمہ کہنا چاہیے جو محمد نے کہا۔ حضور پوری دنیا میں مسلمان میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو محمد کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، علی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، ہاں، اور ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی جو کلمہ علی نے پہلے پڑھا وہ مسلمان نے پڑھا، جو بعد میں محمد نے کلمہ پڑھا مسلمان نے وہ کلمہ پڑھا۔ یعنی ایک ہی فرقہ وہ آپ کا ہے جو علی کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی نے آگے بڑھ کے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، بہت سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ ہم مسلمان اپنے کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں۔ اللہ نے نہ یہ کہا کہ مجھے دین اسلام پسند ہے، نہ یہ کہا کہ یہ میری کتاب ہے، نہ یہ کہا کہ یہ گھر میرا ہے۔ وہ ایک ہی ذات تھی جس نے یہ کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ کتاب اس کی ہے، یہ گھر اس کا ہے۔ تو یہ کہنے والا کون تھا؟ جس کا نام محمد عربی تھا، یعنی وہ محمد جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا، جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول تھا۔ آپ نے اس کے کہنے سے سب کچھ مانا، لیکن میرا پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ یہ بتائیے آپ اس نبی کو کیسے سمجھے؟ بھائی اگر علی کھڑے ہو کے گواہی نہ دیتے، علی یہ نہ کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھیے، غور کیجئے، تمام چیزوں کا کریڈٹ ملتا ہے ذات محمد کو، محمد کی نبوت کا کریڈٹ ملتا ہے ذات علی کو۔ ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔ بھائی اگر علی گواہی نہ دیتے، علی یہ نہ کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو عرب کی سرزمین پر کوئی ان کو رسول مانتا؟ جب ان کو رسول ہی نہ مانتا تو نہ قرآن کو مانتا، نہ کعبے کو مانتا، نہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر احسان علی ہے۔ اگر علی نہ بتاتے تو ہم نہ سمجھتے۔ آج دنیا ہم سے یہی کہتی ہے تم علی علی کا تذکرہ کرتے ہو، علی علی کی بات کرتے ہو۔ ہم کہنا چاہ رہے ہیں، دنیا سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتاؤ علی کے علاوہ اور بات ہی کس کی کریں؟ اس لیے کہ جب اسلام کا تصور آتا ہے تو تصور اسلام کے ساتھ وحدانیت آتی ہے، وحدانیت کے ساتھ نبوت آتی ہے، نبوت کے ساتھ قرآن آتا ہے، قرآن کے ساتھ کعبہ آتا ہے، کعبے کے ساتھ نماز آتی ہے، نماز کے ساتھ روزہ آتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن میں سب ہے؟ آپ کہیں گے قرآن نے تو آواز دی لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ قرآن میں نہیں ہے؟ لیکن یہ بتاؤ تم سمجھ پاؤ گے کہ قرآن میں کیا ہے؟ ارے قرآن کو وہی سمجھائے گا جو پڑھ کر آواز دے وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَابِ، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فصاحت و بلاغت کلام علی، یعنی علی نے اس حرف کو منتخب کیا تاکہ دنیا والے فکر کریں۔ بھائی آپ غور تو کیجئے، نقطے کی تعریف کیا ہے؟ نقطے سے پہچان ہوتی ہے، نقطے سے بتایا جاتا ہے۔ یعنی فرض کر لیجئے اگر آپ اردو سے واقف ہیں، آپ نے ایک دائرہ بنایا،
ابھی تک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دائرہ کیا ہے، لیکن جب آپ نے اس میں نقطہ رکھ دیا تو اب آپ نے اس کو جیم پڑھا. ہم نے ایک دائرہ بنایا، آپ نے کہا یہ دال ہے، ہم نے اس کو پہ نقطہ رکھ دیا تو دال بن گئی. لیکن اگر نقطے کو ہٹا دیا جائے تو دال پڑھی جا سکتی ہے. رے ہے، رے پر نقطہ رکھ دیجئے، توجہ، تو زے ہو جائے گی. نقطے کو ہٹا دیجئے تو رے پڑھی جائے گی. علی ابن ابی طالب نے نہ زے کے متعلق کہا، نہ زال کے متعلق کہا، نہ جیم کے متعلق کہا، اس لیے کہ علی جانتے تھے نقطہ ہٹنے کے بعد بھی بمعنی حرف نکل آئے گا. لیکن علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بے کا نقطہ ہٹا دیجئے، پڑھ کے دکھائیے کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ نے غور فرمایا، علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، وہ بھی بسم اللہ کی بے. اور بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن کی ابتدا. یعنی علی نے بتایا کہ قرآن میرے بغیر پڑھ نہیں سکتے. جب قرآن بغیر علی کے پڑھ نہیں سکتے ہو تو سمجھ کیسے سکتے ہو؟ اور جب سمجھ نہیں سکتے ہو تو کافی کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد. تو عزیزان گرامی، بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. تو جب اللہ کا بنایا ہوا دین ہے تو اللہ ہے عادل. عدالت الہی یہ کہتی ہے کہ جس بچے کو بھی دنیا میں بھیجے اس کو فطرت اسلام پر بھیجے. اس لیے کہ ساری مخلوق اس کی ہے، سارے بندے اس کے ہیں. تو جب بچہ دنیا میں آئے تو فطرت اسلام پر آئے. عزیزان گرامی، اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہر چیز ہے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل بیت نہ ہوں. بھائی قرآن نے آواز دی ان الدین عند اللہ الاسلام. پیغمبر آگے بڑھے، پیغمبر نے آواز دی کل مولد یولد علی فطرت الاسلام. یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو عزیزو، جب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ پھر دنیا میں ایک دین ہونا چاہیے تھا، ایک شریعت ہونا چاہیے تھی، ایک قانون ہونا چاہیے تھا، ایک مذہب ہونا چاہیے تھا. نہ یہ فساد ہوتے، نہ خونریزیاں ہوتی، نہ قتل و غارت ہوتا، کچھ نہ ہوتا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں روز فساد ہو رہے ہیں، روز جھگڑے ہو رہے ہیں، روز خونریزیاں ہو رہی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس ہندوستان میں تو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے. حضور، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو جب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر فطرت اسلام پر باقی کیوں نہیں رہتا؟ مشیت پلٹ کر جواب دے گی تو نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں معبود، میں نے قرآن پڑھا ہے. مشیت پلٹ کر کہے گی میں نے قرآن میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین. دین جبر کا نام نہیں ہے، دین تشدد کا نام نہیں ہے. یاد رکھ، فطرت اسلام پر پیدا کرنا میرا کام ہے، فطرت اسلام پر باقی رہنا تیرا کام ہے. فطرت اسلام پر باقی رہنا تیرا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو مذاہب بن گئے، جو نظریات بن گئے، جو اختلافات ہو گئے، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جس آغوش میں پرورش پاتا ہے، جس آغوش میں تربیت پاتا ہے، بچہ بڑھ کر اسی مذہب کو اختیار کرتا ہے. توجہ فرمائیں، اسی مذہب کو اختیار کرتا ہے. پیدا کہیں ہوا لیکن جو آغوش ملی،
بچہ آگے بڑھ کر وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو پرورش کرنے والے کا ہو، جو تربیت کر دینے والے کا ہو۔ آپ ملاحظہ تو فرمائیں، اب میری سمجھ میں نہیں آیا، غور کیجئے، میری سمجھ میں آیا جب یہ بات ایک مسلم ہے کہ بچہ آگے بڑھ کر اس مذہب کو اختیار کرتا ہے، اس فرقے کو اختیار کرتا ہے، ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے جو پرورش کرنے والے کا ہوتا ہے، جو تربیت دینے والے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ کلیہ ہے تو میرے عزیزوں میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو ہم کائنات ہی کو پیدا نہ کرتے، اس کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو کس انداز میں بھیجتا ہے کہ دنیا آواز دیتی ہے عبداللہ کا یتیم، یتیم عبداللہ کہہ کر آواز دی جاتی ہے۔ معبود یہ کیا بات ہے، کائنات اس کے لیے خلق ہوئی اور اس کو دنیا میں بھیجا تو یتیم بنا کر بھیجا۔ مشیت پلٹ کر جواب دے گی نادان، بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ توجہ، مقصد کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو یتیم اس لیے بنایا تاکہ یہ عبداللہ کا یتیم ابو طالب کی آغوش میں پرورش پائے، اور جب ابو طالب کی آغوش میں پرورش پائے گا اس کے بعد دنیا یہ کہے گی ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو سوچنا پڑے گا کہ یہ ابو طالب کی آغوش کیسی آغوش ہے، جس آغوش میں پرورش پالے والے بچوں میں ایک نبوت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، ایک امامت کی منزل پر۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ غور تو فرمائیے، اللہ نے کہا اسی لیے میں عبداللہ کو دنیا سے اٹھا لوں گا تاکہ ایمان ابو طالب کا پتہ چلے۔ اور آپ غور تو کیجئے، یہ بھی مشیت کا انتظام اسی لیے تھا۔ صاحبان علم بھی تشریف فرما ہیں، صاحبان نظر بھی تشریف فرما ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا مجھے یہ بتائے کہ جب محمد نے اعلان نبوت کیا ہے تو محمد کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 40 سال، اور علی کی عمر 10 سال 11 سال، بہت سے بہت، اس سے زیادہ تو نہیں تھی۔ اچھا تو کیا ابو طالب کی اولاد میں صرف علی تھے؟ توجہ، نہیں، تاریخ آواز دیتی ہے ابو طالب کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے طالب تھے، اسی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب نہیں تھا، یہ اتنا پاپولر ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ دنیا اصل نام کو بھول کر ابو طالب کہنے لگی۔ جب بھی کہیے علی کے باپ کا نام تو کہہ دیں گے ابو طالب، حالانکہ ابو طالب نام نہیں ہے، جناب عمران نام ہے، پھر ابو طالب کیوں کہتے ہیں؟ عرب کا دستور یہ تھا، عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ جو معزز شخصیتیں ہوتی تھیں ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ ان کے بڑے بیٹے کی نسبت سے پکارا جاتا تھا۔ اسی لیے طالب چونکہ بڑے بیٹے تھے اس لیے بڑے بیٹے کے نام سے پکارے جاتے تھے، معزز ذات تھی۔ ابو طالب کہے جانے لگے، حضور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ابو طالب پہلے بیٹے جناب عمران کے، دوسرے بیٹے جعفر ہیں، تیسرے بیٹے عقیل ہیں، چوتھے بیٹے علی ہیں۔ اور شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ ان چاروں بیٹوں کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ بڑے غور سے سنیے گا، 10 سال کی عمر کا فرق تھا، یعنی جب
ابو طالب نے 4 بیٹے جن کی عمریں 10 سال کے فرق سے اگر آپ موازنہ کریں گے تو اگر علی کی عمر 10 سال ہے تو جعفر کی عمر 20 سال، عقیل کی عمر 30 سال، طالب کی عمر 40 سال، اور اعلان نبوت جب ہوا ہے محمد کی عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ آپ میری بات غور کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کو یا محمد کو ابو طالب کے بیٹے ہی کو استعمال کرنا تھا تو جس وقت اعلان نبوت کرنے جا رہے تھے اس وقت طالب سے کہتے اے بھائی طالب، آپ بھی 40 سال کے ہیں، میں بھی 40 سال کا ہوں، آپ نے میری زندگی دیکھی ہے، میں سچ بولتا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں، لوگ مجھے صادق کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے امین کہہ رہے ہیں، تو آپ میرے بھائی ہیں، 40 سال سے میری زندگی دیکھ رہے ہیں، لہذا آئیے میرے ساتھ، میں اعلان نبوت کروں، آپ گواہی دے دیجئے۔ آپ کہیں گے نہیں، آج کل کے زمانے کے حساب سے اب ابو طالب سے کچھ ٹینشن تھا، نہیں کہنا چاہتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہتے تھے تو عقیل سے کہتے، 30 سال کی عمر تھی، نہیں کہا۔ اچھا جعفر سے کہہ دیتے 20 سال کی عمر تھی، نہیں کہا۔ یہ 10 سال کے علی کو کیوں منتخب کیا؟ قطع نظر اس کے کہ علی امام ہیں۔ میں اس پر بحث اس وقت اس لیے نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ لوگ علی کا نام آنے کے بعد فوراً کہہ دیتے ہیں کہ علی بچہ تھے، یعنی گویا بچپنا جو ہے وہ معیار نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو اسی اعتبار سے میں بھی بات کر رہا ہوں کہ علی بچہ تھے جب علی نے بچپنے میں محمد کی نبوت کی گواہی دی۔ دنیا نے کبھی یہ سوچا کہ علی نے بچپنے میں 10 سال کی عمر میں محمد کی نبوت کی گواہی کیسے دے دی؟ ارے بھائی دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ بچہ وہی کہتا ہے جو باپ کہتا ہے۔ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ ہوتے تو علی گواہی نہ دیتے۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد وآل۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ علی نے بچپنے میں گواہی دے کر ایک طرف نبوت کی گواہی دی تو دوسری طرف ایمان ابو طالب کی گواہی دی کہ اگر میرا باپ محمد کو رسول نہ مانتا ہوتا تو میں اس عمر میں گواہی نہ دیتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ عجیب اور غریب بات ہے۔ اور ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، دنیا ایمان ابو طالب پر بحث کرتی ہے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے، مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ میرا صرف سیدھا سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ کو کاہے کی فکر؟ بھائی وہ ایمان لائے تو اپنے لیے لائیں گے، نہیں لائیں گے اپنے لیے لائیں گے، لیکن آپ کا بار بار یہ سوال کرنا ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے، ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ میں کہتا ہوں اس میں کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے مجھے۔ بھائی آپ مجھے بتائیے، میں نے آج تک کسی کے باپ کے لیے کیوں نہیں پوچھا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا؟ ارے اس لیے کہ اس کا ایمان لانا خود روشن ہے۔ اب دل سے لایا کہ زبان سے لایا یہ چیز الگ ہے، لیکن ہم نے کسی کے باپ کے لیے نہیں پوچھا کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ آپ کو بڑی فکر ہے کہ علی ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ نہیں حضور، بات علی کی نہیں، بات ابو طالب کی نہیں ہے، بات ہے علی ابن ابی طالب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے جس کو مانا
ان کے باپوں کے ایمان کا پتہ نہ تھا، لہذا دنیا کو فکر ہوئی علی کے باپ کے ایمان کو بھی مشکوک کر لو، لیکن میں کہوں گا اس کے ایمان پر کون موشی ڈالے گا جس کا گود کا پالا ہوا ایک نبی بنتا ہے، ایک امام بنتا ہے۔ ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، آپ غور تو فرمائیے، عجیب اور غریب منظر ہے۔ یہاں تک کہ بات کو مختصر کر دوں، شبلی نعمانی صاحب نے کہا کہ جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو رسول نے کان میں کہا، جملہ سنیے گا، کان میں کہا چچا اب بھی ایمان لے آئیے۔ تو جناب ابو طالب نے پلٹ کر جواب دیا، بھائی اب تک ایمان نہیں لایا تو اب کیسے لاؤں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کان میں کہا۔ کہیے تو آپ کی طرف سے کہوں، حضور کان کی بات تو آپ نے سن لی، غدیر کی بات نہیں سنی۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یعنی کان کی بات سن لی اور غدیر کی بات، یعنی دھوپ تھی، میدان تھا، منبر تھا، اس کے بعد پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنتو فہذا علی، یہ بھی نہیں ہاذا کا اشارہ کر کے یہ نہ سمجھنا کوئی علی، بلکہ یہ علی میرا مولا، میں اس کو مولا بنا رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ حضور یاد رکھیے کہ قرآن نے آواز دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یعنی جن کے پردے پڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے علی کی فضیلت لاز بیان کیجئے، نہ ان کو سنائی دیتا ہے نہ کچھ فضیلت دکھائی دیتی ہے۔ تو اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، اور آخرت کی بات تو اللہ جانے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھ لیا کہ علی کی مخالفت کرنے والے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف رب کے لیے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر علی نے کہا من کنتو مولا، تاریخ کہتی ہے بخن بخن کہنے والوں نے تو کہا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ زبان سے کہا، دل سے نہیں کہا، اور اگر دل سے کہا ہوتا تو شورا نہ ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب بخن بخن کہنے والے بخن کہہ رہے تھے تو ایک شخص آگے بڑھا، اس کا نام تھا ثابت ابن نعمان فہری۔ آگے بڑھا، کہا محمد ایک بات پوچھوں، تم نے مجھے جتنے احکام دیے میں نے سب کی پابندی کی، لیکن آج تم نے یہ کیا کیا؟ اپنا جانشین، اپنا وارث علی کو بلا دیا۔ آپ غور کیجئے کتنی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں۔ یعنی آج دنیا مولا کے معنی تلاش کر رہی ہے، دشمن یہ کہہ رہا ہے مولا کے معنی جانشین کے ہیں۔ آپ نے اپنا جانشین علی کو بنا لیا، بھائی یہ کیوں نہیں کہا بھائی کو بنا لیا، دوست بنا لیا، مددگار بنا لیا؟
دشمن سمجھ رہا ہے مولا کے معنی، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اچھا تو اگر آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو خیر، یعنی ہم اپنا کام کر لیں گے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ کہیے کہ ہم پر عذاب نازل ہو۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رحمت للعالمین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ لیکن آج جب اس نے فہمی نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہے تو کہیے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا خدا کے رسول یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ بد دعا کے لیے؟ نبی پلٹ کر جواب دے گا، تو پہ یہ دیکھ کہ مسئلہ کیا ہے، علی کی مدح کے لیے ہے یا علی کے مخالف کے لیے ہے؟ نبی نے ہاتھ اٹھائے، تاریخ نے آواز دی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، نبی نے ہاتھ اٹھائے، تاریخ آواز دیتی ہے، ایک پتھر آیا، ثابت ابن نعمان فہری کے سر پر پڑا، جسم کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ میں نے کہا معبود، نبی کی بد دعا کے بعد بہت سے طریقے عذاب کے تھے، یہ پتھر ہی سے کیوں مارا اس کو؟ یہ پتھر کیوں آیا؟ مشیت پلٹ کر جواب دے گی، تو نہیں جانتا ہے معاملہ علی کا ہے، میں ایک رب قائم کر رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں جو کعبے کی مخالفت میں آیا تھا اس کو بھی پتھر سے ہلاک کیا، جو مولود کعبہ کے مقابلے میں آئے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ غور تو فرمائیے، اسلام ہے کیا؟ اسلام فقط ذات علی ہے۔ اگر آپ نیچے سے سلسلہ چلائیں تو علی کا نام آئے گا، اوپر سے آپ بات کرنا چاہیں تو علی کا نام آئے گا، اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے جس نے متعارف کرایا۔ آپ اور تو فرمائیے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ قرآن مجید میں ان چیزوں کی تفسیر آپ کو ملے گی۔ رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، قنوت کیسے کرنا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، ملے گا آپ کو۔ تو پھر قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو جس کا جو دل چاہے پڑھ لے۔ کہا نہیں، صلاۃ کا مطلب ہی ذات علی ہے۔ علی کو دیکھو، علی جیسی نماز پڑھیں، وہ نماز نماز ہوگی، علی جیسا روزہ رکھے وہ روزہ روزہ ہوگا۔ حضور یہی تو وجہ ہے کہ بعد رسول، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بعد رسول منبر رسول پر بیٹھنے والے، جانشینی کا اعلان کرنے والے جب منبر پر بیٹھنے لگے تو دیکھیں جانشینی کی بات ہے۔ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جو اصل کی جگہ پر بیٹھے، وہی تو جانشین ہے۔ تو پہلے بزرگ جو تھے وہ رسول کی جگہ پر نہیں بیٹھے،
کہا احترام رسول یہ ہے کہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھو۔ دوسرے بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ احترام رسول اور احترام فلاں یہ کہتا ہے ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھو۔ تیسرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا احترام رسول و احترام فلاں و احترام فلاں کے پیش نظر ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب علی کے پاس لوگ آئے، اور جب علی کے پاس آئے تو علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا، پوری تاریخ کو علی نے ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ علی نے کہا کہ میں قرآن اور سنت رسول کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں کروں گا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں علی نے چوتھی خلافت قبول ہی کیوں کی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر چوتھی خلافت کو علی قبول نہ کرتے تو ان خلافتوں کا پتہ کیسے چلتا؟ علی نے یہ کہہ کے کہ میں قرآن اور سنت کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں کروں گا، یعنی علی کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ آج تک جو ہوتا رہا وہ سنت کے خلاف بھی ہوا ہے، قرآن کے خلاف بھی۔ اور لوگوں سے اقرار بھی لیا، اچھا علی ٹھیک ہے۔ یہ اچھا علی ٹھیک ہے کیا؟ بھائی علی تو ٹھیک ہے ہی۔ کہا اچھا آئیے، اب علی تشریف لائے۔ علی ابن ابی طالب نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اور اس کے بعد اس منزل پر جا کر بیٹھے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ کہیے تو عزیزہ یوں کہوں، علی نے تینوں خلافتوں کو روندا، اور اس منزل پر جا کر بیٹھے جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اب جب علی کی آواز مسجد میں گونجی تو ایک نابینا صحابی کہنے لگا کہ کیا رسول آ گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں رسول تو نہیں آئے۔ کہا نہیں، یہ آواز تو رسول کی آواز ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں رسول نہیں، علی ہیں۔ تو کہیے تو میں یہ کہوں کہ نابینا کو آواز علی رسول کی آواز نظر آئی، کفار کو علی کا سونا نبی کا نظر آیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب میں کیا کروں؟ عزیزان گرامی میں کیا کروں؟ یہ ذات ہی ایسی ہے کہ کبھی لوگوں کو نبوت کا دھوکہ ہوتا ہے اور کبھی لوگوں کو خدائی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ علی کا کمال یہ ہے کہ پیدا ہوئے تو سجدہ کیا۔ میں کہتا ہوں یہ سجدہ علی نے معبود کو تو کیا ہی تھا، لیکن علی کا یہ سجدہ احسان ہے ہم پر، اس لیے کہ اگر علی یہ سجدہ نہ کرتے تو نصیریوں کی طرح سے علی کو ہم بھی خدا کہہ لیتے۔ علی نے سجدہ کر کے بتایا وہ معبود میں بندہ۔ جب علی نے سجدہ کر کے یہ کہا کہ میں بندہ ہوں تو خالق، تو مشیت نے بھی مسکرا کر کہا اچھا علی تو نے اپنی عبدیت کا نمایاں مظاہرہ کیا ہے تو صحیح میں تجھے وہ دوں جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، اپنے حبیب کو بھی نہیں۔ اسی لیے تو میں نے تجھے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ اس کے بعد تیرے ہاتھ کو لوں گا ید اللہ بنا دوں گا، آنکھوں کو عین اللہ بنا دوں گا، چہرے کو وجہ اللہ بنا دوں گا، نفس کو نفس اللہ بنا دوں گا۔ صلوات محمد۔
بس عزیزان گرامی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سماعت فرما لیا اتنی دیر، ورنہ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اتنی دیر پڑھ سکتا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، جب مجھ سے کہا گیا تھا تو میں نے کہا تھا صرف آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ حضرات کی توجہ کے پیش نظر کچھ الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ بھائی ظاہر ہے ذکر مولا ایسا ہی ہے کہ بیمار کو بھی طاقت دے دیتا، اور یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے ذکر میں کیا برکت ہے۔ نہیں عزیزوں، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے وابستہ رہو گے تو میں تمہاری ہر منزل پر مدد کے لیے آؤں گا۔ دنیا میں تو مدد کروں ہی گا، بس آخری جملہ ہے سمجھ لیجیے فضائل کے سلسلے کا، میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، یہاں تک کہ اگر قبر میں بھی ضرورت پڑے گی تو میں آؤں گا۔ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، آپ توجہ فرمائیں، عجیب اور غریب بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا نے کہا ایک علی، علی کس کس کی مومن کی قبر میں جائیں گے؟ بھائی ظاہر ہے ایک وقت میں بہت سے لوگ مرتے ہیں، حالانکہ ہمارے گھر کوئی مرتا نہیں ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، میں نے اکثر جو مومنین کے 40ویں کی مجلسیں پڑھی ہیں اس میں یہ جملہ کہا ہے۔ آج یہاں پر ملک کے مختلف حصے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک جملہ یہ کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن عالی متوجہ رہیں۔ دیکھیں کبھی بھی مومن کے بارے میں یہ نہ کہیے گا کہ فلاں مومن مر گیا، آپ غور فرما رہے ہیں، بلکہ یہ کہیے گا فلاں مومن کا انتقال ہو گیا۔ مرتا دشمن اہل بیت ہے، انتقال دوست اہل بیت کرتا ہے۔ یعنی انتقال کا مطلب کیا ہے؟ شفٹنگ، مائیگریٹ کرنا، ٹرانسفر ہونا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا یا ہٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، شہر بدل دینا، محلہ بدل دینا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے انسان زندگی میں کرتا ہے کہ موت میں؟ اب علی نے کہا میں ہر جگہ آؤں گا۔ ہم سے دنیا سوال کرتی ہے، یہ بتائیے ایک علی، اور مرنے والے جانے والے بہت سے ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں۔ میں نے کہا میں کب اس سے انکار کر رہا ہوں، لیکن یہ بات وہ پوچھے جو اعجاز علی سے ناواقف ہو۔ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے، توجہ، کہ اللہ نے کتنے ملک الموت بنائے ہیں؟ توجہ۔ تو انہوں نے کہا صاحب ملک الموت تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا کیا پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی مرتا ہے؟ کہا نہیں صاحب بہت سے آدمی مرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سنو، وہ ملک الموت جو ایک وقت میں بہت سے آدمیوں کی روح قبض کر سکتا ہے، علی اس آدمی کا نام ہے جو ملک الموت کو روک سکتا ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو علی نے کہا کہ میں ہر جگہ آؤں گا، بس ایک جملہ سن لیجئے فضائل کا، اور اس کے بعد اصل منزل کی طرف آ جاؤں گا جس کو مال مجلس کہا جاتا ہے۔ تو علی ہر جگہ آتے ہیں، ہر قبر میں پہنچیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مٹی کا ڈھیر ہے، پٹڑے
اتنی مٹی، علی کیسے قبر میں پہنچیں گے؟ صاحبان ایمان میرا جملہ سنیے، علی کیسے پہنچیں گے؟ میں نے کہا نادان، تم کس علی کی بات کر رہے ہو؟ ارے یہ وہ علی ہے جس کو کعبے کی پکی دیوار تو روک نہ سکی، تو مٹی کا ڈھیر کیا روکے گا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ علی اتنے کمال، با کمال انسان کا نام، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ علی وہ ہے جو مشیت الہی کا پابند، مرضی الہی کا پابند۔ علی جانتے تھے کہ مسجد جاؤں گا تو کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ایک مرتبہ علی کی آواز مسجد میں گونجی، فزت برب الکعبہ، یعنی علی نے بتایا میں پیدا بھی ہوا اللہ کے گھر میں، جا بھی رہا ہوں اللہ کے گھر۔ پوری کائنات میں ایک ہی انسان ایسا ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا بھی ہوا، اللہ کے گھر سے رخصت بھی ہوا۔ بس عزیزوں، ہمارا تو دستور ہے، ہمارا تو قاعدہ ہی یہ ہے کہ ہم کوئی موقع ہو، کوئی محل ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، تعمیری ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، ہم ذکر اہل بیت کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ حضور آپ جانتے ہیں کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہوا اس نے پھر زندگی کی پرواہ نہیں کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ طاقت کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ آپ جس مزار پر تشریف لائے ہیں ان کو بھی شہید ثالث کہا جاتا ہے۔ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اور اگر مر گیا ہوتا تو آج اتنا بڑا مجمع یہاں جمع نہ ہوتا۔ بھائی انسان زندوں سے تو ملنے جاتا ہے یا مرنے والوں سے ملنے جاتا ہے؟ یہ سالانہ اجتماع پورے ہندوستان سے لوگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا لہذا زندہ۔ میرے عزیزوں، شہید ثالث کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرتے ہوں گے کہ ان کے بعد اتنے چاہنے والے ان کے پاس آئیں گے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آج جو مظلوم دنیا سے جاتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس کی قبر کے اوپر لاکھوں کا مجمع بلکہ ملینز۔ آپ سوچئے امام حسین نے قربانی پیش کی تھی، مدینے کو چھوڑا تھا، مکے کو چھوڑا تھا، حج کو عمرے سے بدلا تھا، جنگل میں آئے تھے، کربلا جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ ملاحظہ تو فرمائیں، لاکھوں نہیں کروڑوں انسان زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اپنی حاجتوں کو لے کر جاتے ہیں، اپنی تمناؤں کو لے کر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہی در وہ ہے جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی۔ حسین مدینے سے چل رہے ہیں، بہن ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں۔ عزاداروں بس دو چار جملے ہوں، بیان تمام کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی زینب کو امام حسین سے کتنی محبت تھی۔ یہ شہزادی زینب، ایک واقعہ سنیے بس۔ شہزادی زینب 4 یا 5 سال کی تھی،
باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ بابا نے ایک مرتبہ زینب کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد زینب کے بازو پر سے چادر کو ہٹائی، زینب کے بازو کے بوسے لینا شروع کیے۔ کس نے؟ علی نے۔ بیٹی نے یہ انداز دیکھ کر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، بابا یہ بوسے لینے کا سبب کیا ہے؟ باپ نے کہا میری بیٹی ایک دن بازو ہوں گے اور رسن ہوگی۔ بس عزادارو، زینب نے پوچھا بابا یہ رسن کب مدے گی؟ عزادارو یہ سننے کے بعد علی ابن ابی طالب نے اس کم سنی میں زینب کے سامنے پورے واقعات کربلا بیان کرتی ہے۔ بس عزادارو 2-4 جملے سنیے۔ واقعات کربلا بیان کیے اور بیان کرتے کرتے یہ بھی فرماتے گئے بیٹی زینب صبر کرنا، صبر، بیٹی کربلا پہنچے گی، پانی بند ہوگا، صبر کرنا، عاشور کی رات آئے گی، انا محمد تیرے پاس آئیں گے ماموں سے اجازت مانگنے کے لیے، تو کہنا صبر کرو، روز عاشور آئے گا، اصحاب میدان میں جائیں گے، صبر کرنا، انا محمد کے لاشیں آئیں گے، صبر کرنا، علی اکبر سینے پر برچھی کھائیں گے، صبر کرنا، قاسم کا لاشا پامال ہوگا، صبر کرنا، عباس کے شانے قلم ہوں گے، صبر کرنا، علی اصغر کے گلے پر تیر پڑے گا، صبر کرنا، تیرے بھائی کے خنجر چلے گا، میرے بیٹی صبر کرنا۔ زینب سنتی رہی، زینب سنتی رہی۔ اس کے بعد باپ نے کہا بیٹی تیرے سر سے چادر چھنے گی، بیٹی صبر کرنا، سکینہ تماچے کھائے گی، بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا۔ زینب صبر کرتی رہی، سنتی رہی۔ باپ اور آگے بڑھے، اس کے بعد کہا دیکھو بازار کوفہ اور شام ہوگا، بیٹی صبر کرنا، دربار یزید ہوگا، بیٹی صبر کرنا۔ بس یہاں تک پہنچنے کے بعد تاریخیں کہتی ہے ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، بابا آپ نے جو کہا ہے بیٹی صبر کرے گی، لیکن بابا ایک وعدہ آپ سے لینا چاہ رہی ہوں۔ باپ نے کہا ہاں بیٹی، کہا بابا میں صبر تو کروں گی، لیکن بابا جس وقت زینب مدد کو پکارے گی تو آپ آئیے گا۔ باپ نے کہا ہاں میری بیٹی، جب تو مدد کو پکارے گی تیرا باپ آئے گا۔ بس عزادارو مجلس سے تمام ہو رہی، عزادارو کربلا زینب پہنچ گئی، واقعات کربلا سب ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، علی اصغر کے گلے پر تیر لگ گیا، حسین کا لاشا پامال ہو گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، زینب کے سر سے چادر چھن گئی۔ زینب صبر کرتی رہی، باپ نے کہا تو بازار کوفہ آیا، زینب نے صبر کیا۔ بس عزادارو یہ آخری جملے ہیں۔ ایک مرتبہ جب شام پہنچی اور دربار یزید میں جانے کی بات آئی، شمر نے کہا قافلہ روک دیا جائے، دربار آراستہ ہو رہا ہے، زینب کو لے جایا جائے گا۔ جب دربار آراستہ ہو گیا تو ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اس نے کہا زینب تمہیں دربار میں چلنا ہوگا۔ بس عزادارو بیان تمام کر رہا ہوں، زینب تمہیں دربار میں چلنا ہوگا۔ زینب نے کہا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ عزادارو زینب نے کہا میں نہیں جاؤں گی، شمر نے تازیانہ اٹھایا، ادھر سے شمر نے تازیانہ اٹھایا، ادھر سرے بریدہ سے آواز آئی بہن چلی جاؤ۔ بس عزادارو بیان تمام ہو گیا۔ عزادارو بھائی کا اشارہ پایا، زینب کھڑی تو ہوئی، لیکن ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بابا اے بابا
زینب کی مدد کو آئیے، یا علی یا علی کہہ کے زینب نے قدم بڑھایا۔ جب زینب نے قدم بڑھایا تو ایک مرتبہ زینب کو محسوس ہوا کہ زینب کا بازو کسی نے تھاما۔ زینب نے ادھر ادھر دیکھا، ارے کوئی نظر نہیں آیا۔ زینب نے کہا کون ہے جو میرا بازو تھامے ہے؟ آواز آئی میری بیٹی، تو نے مدد کو پکارا تھا، تیرا باپ آ گیا، آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیرا باپ۔ واہ علی